السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب نے جو ہنستے کھیلتے میڈیا ٹاک کی ہے ایک سنجیدہ معاملے کی، اس کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو جو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے لہجے سے، زبان سے وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ میں اس طرف جانے نہیں چاہتا، سیاست ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کا غصہ ان کے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں پتہ نہیں گھر چلا جاؤں گا اگر میں قتل کرنے کا الزام اگر ثابت ہو جائے، وہ ہو جائے۔ جس وقت سوالات کا معاملہ آیا، 2 یا 3 سوالات کا جواب دینے کے بعد انہیں اس معاملے سے بھی زیادہ کوئی اہم میٹنگ پہ جانا تھا جو جس کے اوپر پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس کے اوپر محکموں کے، اداروں کے اور شخصیات کے نام آ رہے ہیں۔ اس اتنی اہم چیز سے بھی زیادہ ان کے کوئی تھی اور وہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب آتے ہیں IG پنجاب کی طرف۔ انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، اور بلکہ دوبارہ میں اگر ایک چیز بیچ میں نقطہ ایڈ کر دوں، آڈیوز جو آئی تھی وہ جو ہائی مطلب ہے آفیشیل ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ لاشیں گرانے والی جو بات کر رہے ہیں، اب جو اس آڈیو کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ اس سے اصلی بات کر کے دیکھ لیں، نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان کی آڈیو نہیں ہے، اور بیچ میں ٹون بھی آ رہی ہے۔ IG سب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹون آ رہی ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی آواز ہی نہیں ہے، ایک دفعہ ان سے بات کر کے دیکھ لیں تو فورینزک کی ضرورت ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنی آڈیوز اگر PDM کی آئیں تو وہ ساری غلط ہوتی ہیں، وہ ساری فیک ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی آڈیوز جو دوسری ہیں اس کو بنیاد بنا کر بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ IG جو ہے IG پنجاب صاحب، وہ انہوں نے آج وہ خیر سے ڈاکٹر بھی ہیں، کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں بقول ان کے، لیکن انہوں نے جو ایک رپورٹ مرنے کے بعد ضلع شاہ کی ڈاکٹرز نے جاری کی، بتایا کہ ان کو کتنے زخم کہاں لگے، ان سوالات کو، ان زخم کو، ان اعتراضات کو IG صاحب نے یہ کہہ کے ان اٹینڈڈ یا انسریبل چھوڑ دیا کہ یہ کہہ کے کہ وہ میں اس کو بعد میں جواب دے دوں گا، پتہ کہ بعد میں کس نے سوال کرنا ہے، کس نے پوچھنا ہے آگے، جو ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کس طرح زخم لگتے ہیں، کہاں ہوتا ہے، اور ٹارچر کا جو ورڈ یوز کیے گئے ڈاکٹر کی طرف سے کہ ٹارچر ہوا ہے، تو اس میں سارے سوالات آیا کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش ہے یا نہیں، یہ تو ابھی تھوڑی دیر میں یا تھوڑے ٹائم میں پتہ چل جائے گا، اس کے مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اس سے اہم بات میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے حوالے سے اور انہوں نے جو 2 انٹرویو دی ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ جو 2 انٹرویو دیے ہیں اس میں کامیڈی فل چل رہی ہے، اور کافی عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے، اور اکثر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ان کے لطیفے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کچھ سنجیدہ معاملات کے اوپر انہوں نے کس طرح جواب دیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ لیڈر اگر انجرڈ ہو تو یاد ہوگا عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلے تھے نواز شریف صاحب، عدلیہ کی بحالی کے لیے 2009 میں نکلے تھے، 200 افراد کے ساتھ نواز شریف نکلے تھے، رکاوٹوں کے لوگوں، ہم پوری ٹرانسمیشن اس کو کور کر رہے تھے، ہمیں یاد ہے ایگزیکٹلی جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے آگے پولیس کی جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ساری دور کی تھی۔ اس وقت تک نواز شریف بالکل گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر نہیں نکلے تھے۔ نواز شریف صاحب کو جب TV پہ پتہ چلا کہ رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ہاتھ اٹھا دیے گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئی ہیں، اس وقت وہ پورا ماحول دیکھ کے پھر وہ اپنی گاڑی لے کے نکلے تھے۔ یہ میں بالکل آپ کو ایگزیکٹ کر بتا رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو اس وقت کے اخبارات کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے کہا کہ وہ DGC تھے تو وہ اکیلے ملوث نہیں تھے، جس وقت انہیں عادل شاہ زیب نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ان کا اعتراف ہے جنرل فیض حمید کا کہ وہ شامل تھے۔ بھئی وہ DGC تھے، وہ انہوں نے جب یہ کہا ہے، اگر آپ ان کی اس اعتراف والی بات کو مان دی ہیں تو اگلی بات کو مانا کہ وہ اکیلے نہیں تھے، تو جب وہ اکیلے نہیں تھے تو ظاہر ان کے اوپر کوئی اور ہوگا، ان کا باس ہوگا، جب وہ ہوگا تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں آنا چاہ رہی؟ آگے جا کے پھر جس وقت ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ تو مطلب اس کو بڑے طریقے سے وہ ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اعتراف کا کہہ کے آگے جا کے جب ان سے سوال پوچھا کہ جنرل فیض تو خود کہہ رہے ہیں، عادل شاہ زیب نے کہا کہ وہ غلطیاں تھیں ہماری، تو اس غلطی کے اوپر نوٹس لینے کی بجائے جس طرح کا ریاکشن جنرل فیض کے اعتراف کے حوالے سے انہوں نے دکھایا غصے کا اور اس کا، یہاں انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری آرام سے کاش ان غلطیوں کا احساس پہلے ہو جائے، احساس ہو جائے، مطلب جنرل باجوہ کو وہ نام لینے تک کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس کا فالو اپ کویسچن بنتا تھا تو پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گی یا کوئی چارج شیٹ بنائیں گی یا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گی۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے سے یہ والا سوال ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد جب ثاقب نثار، میں نے سمجھا شاید ایڈٹ کیا ہوا ہے، وہ بڑی خوبصورتی سے ایک دم ثاقب نثار کے اوپر جم مار کے آ گئی، ان کا فیورٹ پتہ ان کو ان کے حوالے سے جتنی مرضی بات کری جائے کہ اس نے روکنا ٹوکنا ہے، اور
یہ حالت دیکھ کے عادل شاہ زیب صاحب کی بھی حالت دیکھ کے کہ انہوں نے اس خوبصورتی کو سے ڈائیورٹ ہونے دیا. انہوں نے جتنی خوبصورتی سے ڈائیورٹ کیا صحافی اینکر نے اتنی خوبصورتی سے اس کو ڈائیورٹ ہونے دیا. آگے کہتے ہیں کہ ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہے وہ نشہ کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ریحام خان کی کتاب کا وہی ہے جس میں حنیف عباسی صاحب نے کتاب چھپنے سے 1.5 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے. اور وہ ان کی وائف نہیں تھی, وہ ان کی سابق وائف ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سابق وائف ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح احد جو تھے حمزہ شہباز کے سسر تھے مبینہ طور پر, جو عائشہ احد تھی, انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے نقلی نکاح کروایا تھا, سارا کچھ کیا تھا. تو اس کے اوپر آپ نے کہا تھا, آپ سارے کہتے تھے آپ کی پارٹی کہ وہ سابق بیوی ہے, تو سابق بیوی اس قسم کے الزام لگا رہی ہے. تو یہاں بھی سابق بیوی الزام لگا رہی ہے. اگر یہ والے الزام ٹھیک ہے تو پھر اس کو بھی سچ مانیں. پھر ایک اور لطیفہ جو مزیدار لطیفہ, وہ آپ نے سن تو لیا لیکن ذرا تھوڑا سا. گیلپ سروے کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کا 61% ہے یا 62% ہے عمران خان کا, آپ کا تو کم ہے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. بڑے اس سے شانہ بن گئے گا. انہوں نے کہا 36, 38 اور 36 یہ فگر ہے, اس کو ذرا ایڈ اپ کر لیں. اب اگر میرے خیال میں آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہوگی اس تمام چیزوں پہ, لیکن جن کو ہو سکتا ہے جن کو سمجھ نہ آئی ہو, کیونکہ ابھی میری بھی ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی, یہی مثال مریم نواز کے اس کو بالکل ایز اٹ از بتانے کی کوشش کر رہے تھے میرے سامنے. میں نے کہا یار ادھر آؤ, ایک کمرے ایک ہال کے اندر 2000 بندے بیٹھے ہوئے, کیونکہ گیلپ سروے جو ہوا ہے وہ 2000 بندوں پہ ہوئے. 2000 بندوں میں سے 61% بنتا ہے تقریباً 1200 بندے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہے. 800 بندے جو ہیں باقی ہیں. اب 800 بندے جو ہیں باقی ہیں. اب ان 800 کے آگے جب سوال رکھا گیا, یوں سوال رکھا جاتا ہے سارا, تو وہ مریم ہے, شہباز ہے یا نواز ہے یا بلاول بھی, یہ نیچے چلے کر لیں. اب وہ جو 1200 بندے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مریم ٹھیک ہے جنہوں نے پاپولر اور عمران کے حق میں ووٹ ڈالا ہے, وہ کبھی نہیں کہیں گے. یہ بات سن لیجئے, جان لیجئے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ 1200. وہ جو 800 ہیں وہ اب انہی کے اوپر جواب دیں گے, کیونکہ وہ جو 800 پیچھے بچے ہیں وہ ان میں سے 1-2 کے گیپ سے کہہ دے گا مریم, 1-2 کے گیپ سے کہہ دے گا 750 کہہ دیں گے مریم ٹھیک ہے, 700 کہیں گے شہباز شریف ٹھیک ہے, جبکہ 800 کے 800 وہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک ہے. اب ان کو ایڈ نہیں کر سکتے, لوگ وہی ہیں. یہ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کل کلا یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ فلانے کے صوبائی الیکشن کی ووٹیں بھی ملائیں اور قومی کی ملائیں تو زیادہ بنتی ہیں. قومی کی ووٹ وہی ڈالتا ہے. اس کی بھی مثال یہ ہے کہ میں نے اگر قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے, نواز شریف کو ڈالنا ہے بالفرض, تو میں نواز شریف کو ووٹ ڈالوں گا. نیچے والا جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہ بھی نواز شریف کے بندے کو ڈالوں گا, تو اس کو 2 کاؤنٹ نہیں کریں گے, بندہ ایک ہی ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے. سمجھ آئیے یا تو چلے گی؟ اچھا خیر, آگے جناب صاحب انہوں نے کیا کہا ہے. گیلپ سروے کے بعد اگلا لطیفہ اتنے زبردست ہوتے ہیں نا ان کے کہ مزہ آ جاتا ہے سن کے. اور آگے ہاں, آپ کو لائف کی اتنی تھریٹ ہے تو سیاست چھوڑیں کوئی اور کام کریں. یہ کہا انہوں نے عمران خان کو کہ اپنی زندگی کی اتنی پرواہ ہے, سیاست چھوڑیں کوئی اور کام کریں. جب یہاں سے بھاگنے کا ریکارڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. ابھی اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں آ کے لیڈ کریں. تو سیاست چھوڑنے کا جو مشورہ ہے یہ اپنے والد صاحب کو بھی دے رہی ہے, کیونکہ نہ صرف آپ کے پسندیدہ صحافی اور چینلوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے لیڈ کریں بڑے عرصے سے, بہت عرصے 1.5-2 سال سے. ایاز صادق صاحب تو رو کے بھی تھک گئے, منتیں کر کے بھی تھک گئے, جویل لطیف صاحب. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اتحادی ہیں نا پی ڈی ایم میں, اس میں حکومت میں, وہ پیپلز پارٹی ہے. آپ کے اتحادی زرداری صاحب کہتے تھے یہ تو جیل نہیں کاٹ سکتا, اس کو تو مچھر کاٹنا شروع ہو گئے تھے, یہ تو روتے تھے, یوں ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی آئے روز آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اور آپ کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح معاہدے کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو سیاست چھوڑنے کا جو کام ہے اور فیس کرنے کا, یہ آپ کو مز کم نہ دیا کرو. لندن کی نام تو بالکل نہ لیا. ان کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں, عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں. مطلب ہے کہ ہاں, ایک اور انہوں نے کہا کہ یہ تو عورتوں کو آگے کرتے ہیں, یہ تو عورتوں کو آگے. اس طرح تو ایک سوال اور اٹھتا ہے, آپ کے گھر کے اندر جتنے مرد ہیں, اگر عورت اور اس کے مرد کے اوپر آپ نے بات شروع کر دی ہے, وہ سارے کے سارے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس نے کس کو عورت کو آگے کیا اور آگے یہاں پہ فیس کرنے کے لیے. آگے جناب اب کچھ اور لطیفے ہیں, لیکن اینڈ پہ جو انہوں نے ریپڈ فائر کے حوالے سے اکثر لوگوں کو, ہاں کھوسا صاحب میں آتا ہوں ذرا. کھوسا صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ وہ مانگنے آئے تھے. ایک تو خیر یہ موقف چل رہا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے یہ جیل میں, کیونکہ انہوں نے جب خود جیل میں کہا ہے
تو کہ کوٹ لکھپت کی جیل میں ملنے کے لیے آئے تھے، اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیتے ہیں کہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کوٹ لکھپت جیل میں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ وہ وزیر اعظم تھے، اس میں لوگ ویسے ان کا لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کاؤنٹر نیریٹو یہ ایک پوائنٹ اٹھتا ہے کہ جیل میں جس وقت بالفرض آپ سے ملنے آئے اور آپ سے کہا گیا بالفرض، بعد میں آتا ہوں قیوم صدیقی پہ جو جیو کے رپورٹر ہیں آپ کے پسندیدہ، انہوں نے کیا کہا، لیکن بالفرض اگر جیل میں آئے تھے اور وہ قانون سازی چاہتے تھے کہ چیف جسٹس کی بھی توسیع میں ایج میں اضافہ کیا جائے، وہ توسیع چاہتے تھے، اور توسیع میں ظاہر ہے جس طرح باجوہ صاحب کی توسیع میں نون لیگ تھی کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، عمران خان کے پاس تھی نہیں، اگر وہ تھا تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ کس قسم کا وہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر آپ نے الزام لگایا، بعد میں بھی الزام لگایا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے چلتی حکومت کو سائڈ پہ کیا، اس ٹائم بھی لگایا، میرے سینے میں راز ہیں، پہلے بھی لگایا، آپ نے ان کو تو توسیع دے دی، آپ نے پھر اگر کھوسا صاحب کو توسیع نہیں دی، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا لینا چاہیے؟ دونوں دو شخصیات ہیں، دونوں کے سٹیچر میں اور دونوں کے اس میں فرق ہے سربراہ دونوں اپنے اپنے اداروں کے، لیکن دونوں کی ٹھاٹ باٹ میں کہہ لیں یا دونوں کی ایک کے ساتھ میں سمپل لفظ میں کہہ دوں ڈنڈا ہے، اس میں فرق ہے، تو اس کو آپ نے توسیع دے دی، جس کے بعد ڈنڈا دی آپ نے توسیع دی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دوسرا، قیوم صدیقی صاحب کسی اور کے نہیں ہیں، قیوم صدیقی صاحب آپ کے پسندیدہ ہیں، جیو کے پر آتے ہیں، راج شہزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے کہا، مہر بخاری کی بھی ٹویٹ آئی کہ کھوسا کی فیملی کے ذرائع کہہ رہے ہیں، مہر بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو اس قسم کی کسی اس کا وہ نہیں تھا توسیع، اگر وہ، لیکن قیوم صدیقی صاحب نے جو سامنے چیزیں لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ دانا ہر کوئی ڈالتا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا، کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ دانا ڈالا جاتا ہے، مجھ پر بھی دانا ڈالا گیا تھا، اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ 7 والی سپریم کورٹ کے 7 والی عمارت آپ کا انتظار کریے، یعنی آپ کو صدر بھی بنایا جا سکتا ہے، ایوان صدر ہے پیچھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کھوسا صاحب نے کہا کہ دانا ڈالا گیا تھا، دانا ڈالنے کے بعد کون کرتا ہے؟ جو اس ٹریپ میں نہیں آیا ہوتا، جو اس ٹریپ میں نہیں آیا، تو اگرچہ اس کو تھوڑا سا شہزاد اقبال سے مجھے توقع تھی کہ وہ تھوڑا سا قیوم صدیقی سے اس کو مزید کرواتے، وہ کسی اور طرف نکل گئے تھے بعد میں، لیکن وہ صاف نظر آیا کہ کھوسا صاحب نے کہا کہ دانا بھی ڈالا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ٹریپ میں نہیں آئے، جب قیوم صدیقی صاحب یہ چیز بتا رہے ہیں کہ وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے تھے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں سارا کچھ؟ ناظرین یہ تھے، اور ایک چیز انہوں نے 2 لطیفے بھی ویسے سنائے تھے، ریپڈ فائر کے اندر انہوں نے ایک زبردست بات کی ہے جو سارے مس کر گئے۔ ریپڈ فائر کے اندر انہوں نے کہا عادل شاہ زیب نے کہ نیب گرفتاری دینے کے لیے جب نواز شریف آ رہے تھے، اگر نون لیگ کا جلوس پہنچ جاتا تو تاریخ مختلف ہوتی، ڈیفرنٹ ہوتی، جس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا بالکل 100%، اس کے بعد اجازت دے دی گی، انٹرویو ختم ہو گیا، بالکل 100%۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جلوس لے کے جائیں، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جلوس لے کے جائیں، آپ ابو دی لا ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے فیصلے کروا رہے ہیں، آپ یوں ہیں، آپ یوں ہیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ نواز شریف صاحب یہاں سے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ عدالت کا فیصلہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، لیکن وہ نکلے نہیں تھے۔ سیم اسی طرح عادل شاہ زیب نے خیر بہانہ یہ لگا دیا کہ جلوس کو روکا گیا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جلوس کو روکا نہیں جاتا، اس طرح کی چیزیں روکی نہیں جاتی، خود انہوں نے عدلیہ کی بحالی کی۔ اچھا، یہ بھی ایک اور، اس میں 2 نقطے ہیں، ایک یہ نقطہ ہے، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ بحالی میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ نکل آئے تھے، جلوس کو کوئی نہیں روک سکتا، رکاوٹیں تو ہر کوئی کھڑی کرتا ہے، ساتھ ہی اینڈ پہ انہوں نے کہا دیا بالکل جلوس کو اگر آنے دیا جاتا تو وہ آج تاریخ جو ہے وہ مختلف ہوتی، مطلب آپ نے پہلی اپنی ایک بات کو تضاد دے دیا۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ ابو دی لا، لوگوں کے ذریعے آپ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتے، عدالتوں کے فیصلے، لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اس بیانیے، جو اپنا بیانیہ ہے کہ ابو دی لا کوئی نہیں ہے، جو بنایا ہے آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کورٹ عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں فیس کیے جاتے ہیں، اس کو لوگ نہیں تبدیل کر سکتے، آپ نے اس بیانیے کی بھی اپنے ہی اس میں ایسی تیسی پھیر دی، اس کا کباڑا کر دیا کہ اگر لوگ آتے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، یعنی نواز شریف کو ون ون سچویشن ہوتی نا، لوگ ان کا ساتھ دیتے، یہی تو سارا سوال ہی یہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں جو کرنی تھی آپ سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔